بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ اس وقت بھی خالق تھا کہ جب مخلوق کا وجود ہی نہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے پانی کو خلق فرمایا اور پھر تمام اشیاء پانی سے خلق کی۔ سوال: شامی عالم نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس شے سے خلق کیا یا لا شے سے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم نے اسے کسی شے سے خلق نہیں کیا، کیونکہ اگر اسے کسی شے سے خلق کیا جاتا تو یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا اور وہ چیز خدا کے ساتھ ازلی ہوتی، اور یہ ناممکن ہے، جبکہ خدا اس وقت بھی تھا کہ جب کسی شے کا وجود نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ تمام اشیاء اسی سے خلق ہوئیں، یعنی پانی سے۔ سوال: سلام بن مستنیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، مخلقات وغیر مخلقات، سورہ الحج 22 آیت نمبر 5، کچھ شکل و صورت والے اور کچھ شکل و صورت کے بغیر ہیں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا شکل و صورت والوں سے مراد وہ ذرات ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے صلب آدم میں رکھے گئے اور ان سے عہد و پیمان لیا گیا، پھر انہی مردوں کے صلب اور عورتوں کے رحم میں رکھا گیا اور انہی کو دنیا میں لایا جاتا ہے تاکہ ان سے عہد و پیمان کے متعلق پوچھا جائے۔ اور فرمایا کہ بعض بغیر شکل و صورت ہیں، یہ وہ موجودات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ذر اور عالم میثاق کے موقع پر صلب آدم میں پیدا نہیں کیا۔ یہ وہ نطفے ہیں جو ضائع ہوتے ہیں اور وہ جنین ہیں کہ جو روح حیات اور بقا سے پہلے سقط ہو جاتے ہیں۔ سرکار علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ امام کی تعویل کی بنا پر احتمال ہے کہ خلق سے مراد تقدیر ہو، یعنی عالم ذر میں مقدر ہو چکا ہے کہ بعض میں روح پھونکی جائے اور بعض کے لیے فیصلہ نہیں۔ باب 12واں، امامت اور اس کی ضرورت کے متعلق سوالات اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے بعض فضائل۔ جابر جعفی کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگ جانتے کہ کب علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہا گیا تو وہ ہرگز آپ علیہ السلام کی ولایت کا انکار نہ کرتے۔ سوال: میں نے عرض کیا خدا آپ پر رحم فرمائے کہ علی علیہ السلام کب امیر المومنین کہلائے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا اور اپنے اوپر گواہی لی کہ کیا میں تمہارا پروردگار اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول اور علی مومنوں کے امیر نہیں ہیں، اس وقت سے علی علیہ السلام امیر المومنین قرار پائے۔ سوال: عبداللہ بن عطا کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، جبکہ عبداللہ بن سلام مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں کیا یہ صاحب الکتاب کے عالم ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ الکتاب کے عالم تو آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی شان میں آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا سورہ المائدہ 5 آیت نمبر 55 نازل ہوئی، نیز آپ علیہ السلام ہی کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سورہ المائدہ 5 آیت نمبر 67۔ اس موقع پر غدیر کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس کسی کا میں مولا اور سرپرست ہوں اس کا یہ علی مولا و سرپرست ہے۔ سوال: زیاد بن منظر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ علیہ السلام لوگوں کے لیے گفتگو فرما رہے تھے۔ لوگوں کے درمیان بصرہ کا ایک باشندہ جس کا نام عثمان اشی تھا اور وہ حسن بصری سے روایت کرتا ہے، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں، حسن بصری نے ہم سے ایک روایت نقل کی ہے اور یوں گما کرتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کسی ایسے شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نامعلوم ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 67۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ خدا اس کی نماز قبول نہ کرے، کیونکہ اسے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی عمدن بتانے سے گریز کیا ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ کا پروردگار حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو نماز کی رہنمائی کریں اور اس کے ذریعے ان پر احتجاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نماز سکھائی اور اس طرح ان پر حجت تمام کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو زکوٰۃ کا حکم دیں جیسا کہ انہیں نماز کا حکم دیا، اور اس طرح ان پر احتجاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا اور ان پر حجت تمام کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو جس طرح زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اسی طرح ماہ مبارک رمضان، جو کہ شعبان اور شوال کا درمیانی مہینہ ہے، کہ روزوں کا حکم دیں، یہ کہ روزے کے دوران فلاں چیزیں انجام دیں اور فلاں کاموں سے اجتناب اور دوری کریں اور اس کے ذریعے ان پر حجت تمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو روزے کا حکم دیا اور اس طرح ان پر حجت تمام کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا، انہیں حج کا حکم دیں اور اس طرح ان پر حجت تمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حج کا حکم دیا اور ان پر حجت تمام کی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امت کو بتائیں کہ ان کا ولی سرپرست کون ہے، جس طرح انہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے احکام بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری امت کفر و جاہلیت کے زمانے سے تازہ لوٹ آئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ۔ سورہ المائدہ 5 آیت نمبر 67۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکم تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا اس کی رسالت کو انجام نہ دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔